یہ بتائیں کہ پاکستان میں لیور ٹرانسپلانٹ کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہا تھا؟ اس سے پہلے لوگ کیوں نہیں کر پا رہے تھے؟ آئی تھنک اس کی بنیادی وجہ جو میری سمجھ ہے وہ اس پورے پروسیس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی لوگوں کو. مطلب جن جگہوں پہ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اس سے پہلے، یعنی سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ میں ہوا، یا پھر لاہور میں ایک مسعود ہاسپٹل میں ہوا، تو بیسیکلی جب تک آپ کی اپنی لوکل انڈیجنس کمپیٹنٹ ٹیم نہیں ہوگی، باہر سے لوگوں سے، باہر کی ٹیمز کو بلانا، پیراشوٹ کی طرح آ کے ٹرانسپلانٹ کرنا اور چلے جانا، دس ماڈل واز ٹرائیڈ اینڈ اٹ واز نیور گوئنگ ٹو ورک. یہ شاید انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی لوگوں کو. اور لیور ٹرانسپلانٹ کو شاید مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے صرف ایک کڈنی ٹرانسپلانٹ کی طرح سمجھا. اب کڈنی ٹرانسپلانٹ کا جو آپریشن ہے وہ پاکستان میں بڑا ویل اسٹیبلش تھا 80s سے لے کے، اور وہ ریلیٹیولی ٹیکنیکلی از اے ایزی آپریشن. دیٹ از وائی بہت ساری جگہوں پہ ہوتا بھی ہے. لیور ٹرانسپلانٹ کو بھی اسی طرح میرا خیال ہے سمجھنے کی کوشش کی گئی، لیکن ٹیکنیکلی اٹ از اے مچ مور کمپلیکس آپریشن. اس کے لیے آپ کو ایک پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے، ایک بندے کے کام بس کا کام ہی نہیں ہے. تو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی ان سب لوگوں میں جو لیور ٹرانسپلانٹ پاکستان میں کرنا چاہ رہے تھے. اور جب آپ کو خود انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو پھر آئی تھنک ڈیفیکلٹ کام آپ ڈیلیور کر بھی نہیں سکتے. فرسٹ یو نیڈ ٹو ہیو دا نالج یور سیلف. سو دیٹ واز دا بیسک ڈفرینس ان مائی ویو، کہ جو پہلے کی اٹیمپٹس تھیں دے آل اینڈیڈ اپ ان اے فیلئر، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، ٹرینڈ کوالیفائڈ لوگ نہیں تھے یہ کام کرنے والے، اور ایک نان سیریس طریقے سے جسٹ کرنے کی کوشش کی. دیٹ از وائی اٹ واز اے فیلئر. تو آئی تھنک یہ 2011 میں پھر جب میں نے شفا میں شروع کیا، دیٹ واز دا فرسٹ سیریس اٹیمپٹ کہ آئی مائی سیلف، میں واپس ہی اس وقت آیا جب میں فلی ٹرینڈ تھا. آئی نیو کہ آئی کین ڈو دس، یو نو. اس کے بعد پھر ہاسپٹل ایسا سلیکٹ کیا جس میں پوٹینشلی یہ کام ہو سکتا تھا، اور اس کے باوجود پھر ہم نے پہلا آئی ووڈ سے 14 months لیے ٹو گیٹ ادر پیپل اراؤنڈ می، ان کی ٹریننگ، اکوپمنٹ، اور پھر ہم نے انٹرنیشنل کولیبریشن کیا. آئی تھنک ایک بڑی سائنٹیفک طریقے سے ویل پلانڈ، کوآرڈینیٹڈ اینڈ ایگزیکیوٹڈ ایفرٹ تھی. دیٹ از وائی اٹ بیکیم اے سکسیس. ان نٹ شیل اٹ واز اے سیریس اٹیمپٹ. اٹ واز اے سیریس اٹیمپٹ. میرا خیال ہے کہ اٹیمپٹ آپ کو نا اس کے کانسیکوینسز بھی دیکھنے ہوتے ہیں، بیکاز جس طرح پہلے ہوا 2003 میں ٹرانسپلانٹ ہوا SIUT میں، بٹ اٹ نیور ٹک آف. اور SIUT جتنا بڑا ادارہ تو پاکستان میں اور کوئی ہے ہی نہیں ہے، یو نو. اف دے کین ناٹ ڈو اٹ دین یو ہیو ٹو تھنک ویری سیریسلی کہ وائی، یو نو. تو آئی ہیڈ اے ویری کریٹیکل اپریزل آف آل دیز تھنگس. تو اس میں میرا یہ خیال تھا کہ اس میں دا بیسک امپورٹنٹ تھنگ واز کہ the person who was at the helm of affair وہ خود پہلے کمپیٹنٹ ہونا چاہیے، یو نو. اس کے بعد پھر مینجمنٹ کو پوری سپورٹ دینی چاہیے، بیکاز دس از سم تھنگ ریئلی بگ. اس میں پوری جب تک آپ کا اسٹیک ہولڈر سارے آن بورڈ نہیں ہوں گے. تو یہ پھر شفا میں یہ تھا کہ چونکہ اٹ واز مینجمنٹ واز فلی آن بورڈ، دے وانٹیڈ ٹو میک اٹ اے سکسیس. تو ٹرانسپلانٹ کے اراؤنڈ جتنے بھی پروفیشنلز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، دے آل جیلڈ اپ ایز اے ٹیم، تب جا کے یہ سکسیزفل ہوا. اچھا، پاکستان کا ایک کلچر ہے ہم لوگوں کا نا، کہ ہم جب کوئی نیا کام کرنے جاتے ہیں اور وہ کام جس میں لوگ فیل ہو چکے ہوں، پرفارم نہ کر پا رہے ہوں، تو ڈسکریجمنٹ کافی ملتی ہے. تو آپ کو بھی ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا؟ لوگوں نے ڈسکریج کیا کہ نہیں کر پائیں گے؟ مطلب دیکھیں، آنیسٹلی اسپیکنگ کوئی اپ فرنٹ میرے فیس ٹو فیس تو مجھے کوئی نہیں ایسا کہتا تھا، کہ بیکاز شاید لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس طرح ڈسکریج ہوگا یہ. لیکن ہے کہ کئی ساری اگزامپلز ہیں. مجھے یاد ہے جب انگلینڈ سے واپس شفٹ ہو رہے تھے تو میرے ایک دوست نے ہمارا ڈنر کیا ایز اے فیملی، اور اس میں میرے 6-7 اور دوست بھی انہوں نے بلائے. تو اب ایک کائنڈ آف جس طرح ہوتا ہے آپ کا سینڈ آف ہوتا ہے کہ آپ پاکستان واپس جا رہے ہیں، باقی سو لگ رہے سارے لوگ تو ادھر ہی ٹھہر رہے تھے. تو اٹ واز اے گریٹ ڈسکشن. میں واپس آ گیا تو اس کے کوئی 3-4 سال کے بعد مجھے میرے اس دوست نے بتایا کہ جب آپ اٹھ کے چلے گئے تو ہم سب آپس میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے یار کیا بیوقوف ہے، اتنا غلط فیصلہ کیا ہے، پاکستان جا رہا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، ادھر اس کا اچھا فیوچر ہے. یہ مطلب رائٹ آفٹر آئی لیفٹ دیٹ پلیس
وہ میرے وہ دوست یہ بات کر رہے تھے کہ اس نے بڑا غلط فیصلہ کیا ہے، لیکن میرے چہرے پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط، کیونکہ میں فیصلہ تو کر چکا تھا. اسی طرح جب میں ادھر شفا میں آیا تو اگین مجھے کسی نے ڈائریکٹلی تو نہیں کہا، لیکن کئی دفعہ میں نے اوور ہیئر کیا ہے. ہمارے سینئر پروفیسر صاحب تھے، از اے گریٹ پرسن، بڑی اچھی ان سے دوستی بھی ہوئی. تو وہ ایک دوسرے کولیگ کو کہہ رہے تھے آپ منڈا نا کچھ عرصے بعد ہے واپس ٹور جائے گا، یو نو. مطلب دیٹ سارٹ آف ڈس بلیف تھا کہ نہیں، کیونکہ یہ چیز پہلے ہوئی نہیں ہے تو آئندہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. اللہ کا شکر ہے مجھے اس قسم کا کوئی وہ نہیں تھا کہ نہیں ہوگا نا. آئی بلیوڈ ان دیٹ کہ ہوگا. صرف یہ ہے کہ آپ نے چیزیں ان اے رائٹ مینر کرنی ہے. اللہ کا شکر ہے پھر اسی طرح ہوا. What were the biggest challenges when you planned to start liver transplant in Pakistan? ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرنا تھا، ٹیم بنانی تھی، چیلنجز کیا پیش آئے آپ کو؟ دیکھیے چیلنجز تو ملٹیپل ہوتے ہیں، لیکن ہے کہ چونکہ یہ بڑا سارا کچھ اسموتھلی ہو گیا. آئی تھنک میرے جو چیلنجز تھے وہ دیٹ وار مینلی ٹیکن کیئر آف بائی دا ہاسپٹل مینجمنٹ، یو نو، کیونکہ مینجمنٹ خود آن بورڈ تھی. اس وقت کے جو میڈیکل ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر قاضی، جو بعد میں چیف ایگزیکٹو بھی بنے اس ہاسپٹل کے، ہی واز ریئلی کین. اور میرا خیال ہے کہ اگر کسی کو ریئلی کریڈٹ جاتا ہے تو اٹس دیٹ مین جس نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کرنا ہے. تو سنس ایز اے میڈیکل ڈائریکٹر ہی واز آن بورڈ، تو پھر جو ہاسپٹل کے اندر جتنی بھی ایک بیوروکریسی، ریڈ ٹیپ، پش اینڈ پل ہوتا ہے، آئی تھنک دیٹ واز آل ٹیکن کیئر آف بائی ہم. اور میرے لیے پھر چیزیں جو ہے آئی ہیو ٹو ڈو مائی ورک، ٹیم کو تیار کرنا، ان کو کسی دوسری جگہ پہ لے کے جانا. سو آئی ووڈ ناٹ سے کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوا. آئی تھنک اٹ واز پرابیبلی دا بلیسنگ آف دا مینجمنٹ جس کی وجہ سے یہ چیزیں آسان ہوئی.